حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ فواد صاحب کی گفتگو ہم سن رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو تو اس کے بعد پھر مذاکرات کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے دوسرا۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گی، کیونکہ آپ بہت پہلے سے اس کے اوپر یہ خبریں تو دیتے آ رہے ہیں جو کہ حکومت ان کو ماننے کو پہلے بھی تیار نہیں تھی، اب سامنے رکھا گیا قومی قیادت کے، لیکن ٹی ٹی پی بنیادی طور پہ کتنی سنجیدہ ہے ہتھیار ڈالنے کو، اور یہ جو مذاکرات کا سارا عمل چل رہا ہے اس کو وہ جنگ بندی کے بعد ہونے والے مذاکرات ہی سمجھ رہے ہیں یا پھر اپنی فتح سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے؟ ہے اس نے جوائن کیا ہے مذاکرات کو، وہاں پہ کوئی موڈ تو نظر نہیں آ رہا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ افغان طالبان نے کوشش کی ہے بہت زیادہ ان کو اس چیز پر آمادہ کرنے کے لیے کہ وہ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں، اور اس کی وجوہات بھی ہیں۔ ایک یہ کہ اوبویسلی جب افغان طالبان افغانستان میں فاتح ہوں تو ٹی ٹی پی کے لیے بھی اپرچونٹیز ان کو تو نظر آ رہا تھا کہ وہ بھی اسی قسم کی کوئی چیز کر سکتے ہیں پاکستان میں، حالانکہ دونوں کے حالات، دونوں ملکوں کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن سٹل آئیڈیالوجیکلی تو ایک ہی، ان کی آئیڈیالوجی ایک ہے، دونوں آپس میں ایک ہیں، دونوں کے مشترکہ اہداف امریکنز کے جانے تک ایک تھے۔ اس کے بعد سے جب امریکنز چلے گئے تو ٹی ٹی پی کا خیال تھا، اور ایک نئی جو ٹی ٹی پی ری گروپڈ جو ٹی ٹی پی ہے اس کا خیال تھا کہ اب وہ سنگولرلی پاکستان پر فوکس کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر جب بھی پاکستان نے بات کی ہے افغان طالبان کے ساتھ کہ وہ ٹی ٹی پی کو راضی کریں یا ان سے بات کریں یا جو حملے ہیں وہ ان سے بند کروائیں، تو وہ ہمیشہ تحریک طالبان جو افغانستان کے امارات اسلامی ہے ان کی طرف سے جواب یہی آتا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا ہدف اس وقت امریکہ ہے، نیٹو ہے، یہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد مذاکرات ہوں گے۔ جب چلے گئے تو دوبارہ بات چیت ہوئی تو پہلے نے کہا کہ جی آپ کمیشن بنا لیتے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، انہوں نے کمیشن بنا دیا، بات کرنے کی کوشش کی، وہ پھر نہیں ہوا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ خود ہی ڈائریکٹ مذاکرات کریں۔ اور ایک چیز جو ہے وہ بڑی واضح ہے، ایک یہ کہ امارات اسلامی یا افغان طالبان کبھی بھی فورس یوز نہیں کریں گے، ایکشن نہیں لیں گے، ملٹری ایکشن نہیں لیں گے ٹی ٹی پی کے خلاف، کیونکہ ان کا یہی کہنا، اور پاکستان کو انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں خود بھی ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی جب ملٹری آپریشن نہیں ہوا تھا ہمارے ٹرائبل ایریاز میں، تو ٹی ٹی پی جو ہے وہ ریئر گارڈز کے طور پر کام کر رہے تھے افغان طالبان کو، اور جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تھے ان کو پروٹیکشن کے لیے انہوں نے جنگیں لڑی پاکستان فوج کے خلاف۔ آپ نے خود بھی کہا 6 کے قریب جو معاہدے ہوئے، ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو فارنرز ہیں جو بھی ان کو نکالا جائے یا ان کو رجسٹر کیا جائے، وہ ہوا نہیں۔ تو اب جو بات چیت چل رہی ہے میرے خیال میں پاکستان کے پاس ونڈو کم ہے، اور جو اس وقت معروضی حالات میں ہیں اس وقت، اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ سینس آف ارجنسی ہے پاکستان میں کہ یہ ٹی ٹی پی کا جو بھی معاملہ ہے اس کو جتنی جلدی اس کو ریپ اپ کر سکے وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ افغانستان کی جو اس وقت جو حالات ہیں وہ گمبھیر ہیں۔ طالبان کا ہولڈ، پھر اس میں ایک اکنامک سچویشن، سٹارویشن جو ہے وہاں پہ، قحط ہے، ڈراؤٹ ہے، جو حالات ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں جینوئن ایک تشویش تو ہے کہ افغانستان میں حالات کیا ہوں گے، کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ان کی کوشش پاکستان کی اس وقت یہ کہ جتنی جلدی ہو سکے۔ آپ کو نظر آ رہی اسماعیل صاحب، یہ جو گروپنگ ہے ٹی ٹی پی کے اندر، سے پہلے بھی آپ نے بات کی ہے، یہ اگر ہم ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتائیں کہ کتنی اسٹرانگ ہے وہ گروپنگ جو مذاکرات نہیں چاہتی، اور جب اگر مذاکرات نہیں چاہتے تو پھر ان کے کیا مطالبات ہیں جو دھڑے ہیں ٹی ٹی پی کے اندر؟ دیکھیں اس وقت ٹی ٹی پی میں جو 2 بڑے دھڑے ہیں اس میں یا گروپ ہیں، اس میں تو ایک مفتی نور ولی جو ہے ان کا سب سے بڑا گروپ ہے، مسعود کا، احسان کو پتہ ہوگا۔ دوسرا جماعت الحرار کا ہے، عمر خالد خراسانی کے 2 بڑے گروپس، اور یہ 2 گروپس جو تھے وہ ریلیکٹنٹ تھے مذاکرات کے لیے، باقی جو ہے وہ چھوٹے گروپ ہیں، ان سے بات چیت کسی نہ طریقے سے ہو رہی ہوتی تھی، لیکن یہ 2 گروپ تھے جو شدید مخالف تھے۔
لیکن میرے خیال میں سراج الدین حقانی جس کو یہ سارے خلیفہ کے نام سے پکارتے تھے، اور ان کا کافی، جس طرح احسان نے بات کی، پہلے بھی کافی انہوں نے ان کے بیچ میں صلح اور راضی نامے بھی کیے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ جتنے بھی گروپس ہیں انہوں نے سراج حقانی کو سپورٹ بھی کیا افغانستان کے اندر۔ یہ ہمارے نارتھ وزیرستان میں جب آپریشن نہیں ہوا تھا اس وقت تو سارا ان کا سٹرانگ ہولڈ ہمارے نارتھ میں تھا، ساؤتھ میں تھا، اس وجہ سے تو ہماری فوج نے وہاں پہ جنگیں لڑی ہیں۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ افغان طالبان یا سراج حقانی خلیفہ جو ہیں وہ اس میں میڈیٹر کا رول کر رہے ہیں، اور وہی جو ہے اسی وجہ سے یہ وجہ نہیں کہ ان کی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے، I will not go into that ڈیبیٹ اور آرگومنٹ، لیکن یہ کہ وہ نہیں چاہتے کہ ملٹری ایکشن کریں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے پاس بھی ملٹری ایکشن کا کوئی کینیٹک ایکشن کا کوئی چانس نہیں ہے، بیکاز یہ جتنے بھی گروپس ہیں یہ اکراس دا بارڈر افغانستان پہ ہیں۔ ہم نے پہلے جب وہاں پہ افغان حکومت کی عملداری تھی تو ہم نے آرٹلری سے ان کو ایک دفعہ دو دفعہ شاید ہیلی سے انگیج کیا اور کچھ لانگ رینج آرٹلری سے انگیج کیا، اس کے بعد یہ 5 کلومیٹر سے اندر چلے گئے تھے۔ تو میرے خیال میں کینیٹک آپریشن خاص کر افغان طالبان وہاں پہ ہو تو یہ تو دس از سمپلی آؤٹ آف کویشچن، اپنے لیے ایک اور مصیبت ہم ڈھونڈیں گے اپنے آپ کے لیے۔ اس وقت ہماری کوشش یہی ہے اور افغان طالبان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں۔ اب وہ کیا شرائط ہو سکتی ہیں، کیا اس کے خد و خال نکلتے ہیں، یہ تو آنے والے جو ہے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن جو میجر ایریٹنٹس اس وقت ہم دیکھیں، ہم نے ہسٹری میں تھوڑا سا جا کے جو احسان نے بات کی ہے، جو ہم نے جتنے بھی ہمارے معاہدے ہوئے ہیں اور جو یہ معاہدے جس وجہ سے ناکام ہوئے، اس میں سب سے بڑا میجر ایریٹنٹ نمبر 1 چیف ایریٹنٹ جو تھا وہ تھا غیر ملکی جو ہمارے ہاں یہ سپورٹ کر رہے تھے یا ان کو سینکچوریز دے رہے تھے، جس کی وجہ سے امریکنز بھی ہمیں کہتے تھے ڈو مور۔ اب وہ چیز ہے نہیں، وہ تو اب سارے افغانستان میں ہیں، تو وہ ایریٹنٹ ہے نہیں۔ اب ان لوگوں سے بائیلیٹرلی ان کے ساتھ یا ملٹی لیٹرلی ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کوئی گنجائش ڈھونڈنی ہے۔ ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔